آپ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ انگلش لرننگ کے ڈریم کو ایکچول ریالٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے؟ ہر بار آپ سٹارٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو کمپلیٹلی فنش نہیں کر پاتے۔ سو آج کی ویڈیو میں ہم 5 ریزنز دیکھیں گے جن کی وجہ سے یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، اور ان 5 ریزنز کو نہ یوٹیلائز کر کے آپ ان ساری چیزوں کو اشور کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس فرسٹ ون اینڈ ریئلی افیکٹو، اسٹارٹنگ کمپیریزنس۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیٹیو اسپیکرز کے ساتھ یا جو ہم ڈیلی بیسس پر کسی سے ملتے ہیں یا کوئی ہماری انسپریشن ہوتی ہے یا کوئی بھی پرسنالٹی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ہم لرننگ کمپیریزنس کرتے ہیں کہ اس کی اتنی فلوئنٹ انگلش ہے اور میری کیوں نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم سرٹنلی نہیں کر سکتے، اس کا آل آف اے سرٹن یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ واردات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر میتھڈز چینج ہو جاتے ہیں۔ جن چیزوں پر اب آپ نے فوکس کرنا ہے یا اب آپ نے سیکھنی ہے یا جن فیزز سے آپ گزر رہے ہیں ان فیزز سے وہ گزر کر آ چکے ہیں۔ سو پہلے ان فیزز سے گزرنا پڑے گا، ہر چیزوں کو ایکوریٹلی اور جو ہے وہ ایکول ویٹ میں لے کر چلنا ہوگا، دین ہی آپ اس چیز کو فکس کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اگر آپ نیٹیو اسپیکرز کے ساتھ کمپیریزنز کرتے ہیں اپنا، کبھی بھی آپ نے نیٹیو اسپیکرز کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نیٹیو اسپیکرز کی طرح نہیں بول سکتے، بالکل بھی نہیں بول سکتے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ دیٹ از دیئر مدر ٹنگ، اور ہماری یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اور ہمارے لیے یہ ایک فورن لینگویج ہے۔ سو کرنا کیا ہے، رادر دین کمپیریزنس، رادر دین کاپینگ، آپ نے ویکیبلری میمورائز پہ توجہ دینی ہے اور کوشش کرنی ہے کلیئر اینڈ سمپل اسپیچ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کلیئر ہوں، اور جو کلیئر ہوتا ہے وہی اچھا پرفارم کر پاتا ہے اور اس کو ہی اچھا اسپیکر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سو اس چیز کو لیو کر دینا۔ دین دا سیکنڈ ون وٹ وی ہیو از انکنسسٹنسی۔ کچھ ٹائم ہم کام کرتے ہیں، 2 دن کام کیا، 3 دن کام کیا انگلش لرننگ میتھڈ پر، انگلش لرننگ میٹر پر، اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے یا کچھ دیر کے بعد کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کو کنسسٹنسی کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ ملٹیپل یوزفل تھنگز اینڈ ٹولس یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایز اے فن لرن کر سکتے ہیں، آپ اس میں فن ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کوئزز ایڈ کر سکتے ہیں، آپ لرننگ میتھڈس ریپلیس کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہمیں کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آتی تو ہم اپنے انسٹرکٹر سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یو شوڈ ٹو ڈیفائن اٹ اگین، یا پھر آپ اپنا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہ ریپلیس کر لیں۔ سملرلی جب آپ کوئی چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں، ایک میتھڈ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، نو پرابلم، آپ اپنا میتھڈ آف لرننگ ریپلیس کر کے تو چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ دین وی ہیو لیک آف پریکٹس، وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ میں ہی دہی پکاتے رہتے ہیں، دہی بناتے رہتے ہیں
کہ اچھا یہ چیز ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف آل ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں یوٹیلائز نہیں کرتے. تو اس طریقے سے بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ پریکٹس کرنی ہے. اور پریکٹس کیسے کرنی ہے کہ آپ جو ہے ڈیلی بیسس پر تھوڑی سی پریکٹس کریں. 5 منٹ کی کریں، 2 منٹ کی کریں، 3 منٹ کی کریں، لیکن وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے، ریگولر ہونی چاہیے. اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا پھر کر لوں گا، کوئی ایکسکیوزز نہ ہوں. بس کرنا ہے مینس کرنا. The fourth one what we have is lack of motivation. اس میں یہ ہے کہ ہمیں ادھر ادھر سے لائک سوشل میڈیا، یوٹیوب پلیٹ فارم، ریئل ایکچوئل پرسنالٹیز جو ہمیں موٹیویٹ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ انگلش سیکھ لو اور آپ اس طریقے سے سیکھ سکتے ہو، ان میتھڈس کو فالو کر کے سیکھ سکتے ہو اور ان چیزوں سے اوائڈ کر کے سیکھ سکتے ہو. تو وہ سرٹن پریشر بنتا رہتا ہے، اچھا میں اب ایسا کر دوں گا، میں اب جو ہے جا کے بس سیکھوں گا ہی سیکھوں گا. تو جو موٹیویشن ہے یہ ایموشنس کے ساتھ بہت ڈیپلی کنیکٹڈ ہے. جس طرح ہمارے ایموشنس ہر ٹائم سیم نہیں رہتے، سملرلی جو موٹیویشن ہے یہ بھی ہر ٹائم سیم نہیں رہتی، یہ بھی ریپلیس ہوتی رہتی ہے with the passage of time. So rather than relying on motivation we should to create a system. ہمیں کمپلیٹلی ساری چیزوں کا سیٹ اپ رکھنا چاہیے، ساری چیزوں کا آئیڈیا سسٹم میں رکھنا چاہیے کہ انگلش لرننگ کا کون سا کام میں نے کب کرنا ہے، لائک پریکٹس کیسے کرنی ہے، لرننگ ویکیبلری کیسے کرنی ہے، اور آپ نے ملٹیپل ٹولس کو پھر کس طریقے سے یوز کرنا ہے ایز این انگلش لرننگ ٹولس. تو یہ ساری چیزیں اس چیز میں آ جاتی ہیں. اینڈ دین دا ففتھ ون از لیک آف ویکیبلری. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بولنا تو چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس وہ ذخیرہ الفاظ نہیں ہوتا، وہ کلیکشن آف ورڈز نہیں ہوتا کہ جس سے آپ اپنے آئیڈیاز کو ایکوریٹلی کنوے کر سکیں. اور یہ والا ڈر بھی آپ کو کھا جاتا ہے کہ میرے پاس تو یہ ورڈ ہی نہیں ہے، اس کا میننگ کیا ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے آپ ویکیبلری گین کریں، ویکیبلری لرن کریں. تو وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ آپ یہ سب کچھ جو بھی نیا ورڈ دیکھیں اس کو اپنے پاس لکھ لیں، لکھ کے یاد کر لیں، یاد کر کے پھر اس کو آپ پریکٹس کریں. تو اس طریقے سے جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اسی طریقے سے ہی ورڈز سے سینٹنسز اینڈ سینٹنسز ملا کر پیراگرافس بناتے ہیں، اور پیراگراف بناتے ہیں، اور پیراگرافس مل کر ایک ایسے بناتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ تھوڑے تھوڑے ورڈز ایک دن آپ کے لیے انگلش اسپیکنگ ٹرم میں یوز ہونے والے بہت یوزفل ورڈز ہو جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں ویڈیو کو. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو you guys can freely ask in the comment box. Thank you.